درود و سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ انگنت لامحدود درخت کی پتیوں، ریگستان کی کنکریوں اور بارش کے بوندوں کے برابر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ آپ نے ہم کو بتایا کہ دنیا کی جیسے کرنسی ہوتی ہے ویسے آخرت کی بھی ایک کرنسی ہے جس کا نام نیکیاں ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں ہم کو معلوم ہوا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا نیکیوں کا خزانہ جمع ہے۔ تو ہم آپ سے سوال کریں گے، آپ لوگوں سے، کہ ہمارے پاس آخرت کی کرنسی نیکیوں کے طور پر ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں، آخرت کا ساز و سامان کتنا ہے؟ دنیا کی اور خصوصاً ہندوستان کی کرنسی کا نام روپیہ ہے، آخرت کی کرنسی کا نام نیکیاں ہے۔ ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں؟ سوال تو آپ اپنے سلسلے میں نہیں بتا سکیں گے کہ میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں۔ چلیے میں آپ لوگوں کو حدیث کے مختصر الفاظ میں بتا دوں۔ ایک حدیث میں بتایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کے بعض لوگوں کے پاس تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ ایک دوسری حدیث میں بتایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کے بعض احباب کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر کی نیکیاں ہوں گی۔ کتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس؟ اگر فرض کر لیں کہ میرے اور آپ کے پاس تہامہ کے پہاڑ کے برابر کی نیکیاں ہیں اور احد کے پہاڑ کے برابر کی نیکیاں ہیں، اور آگے بتایا کہ وہی نیکیاں آخرت کی کرنسی ہیں۔ دنیا کی کرنسی کے لیے انسان بہت سے اسباب ڈھونڈ کر اس کو بچانا چاہتا ہے۔ کئی اس کے پاس شکلیں ہوتی ہیں، پرانے زمانے کے حساب سے اس کو خزانے میں رکھا جاتا تھا۔ دنیا کی کرنسی کو خزانے میں رکھا جاتا تھا، اس کے بعد تجوری کی شکل بدلی گئی، اس کے بعد بینک کے لاکر کی شکل آ گئی۔ آدمی اپنے دنیاوی مال کو بچانے کے لیے کئی ذرائع تلاش کرتا ہے، بہت سے ذرائع تلاش کرتا ہے، لیکن آخرت کی کرنسی کو بچانے کے سلسلے میں بڑا نادان ثابت ہوا ایمان والا آدمی۔ مسلمان بہت ہی نادان ثابت ہوا، اپنے نام اعمال میں تہامہ کے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہیں، احد کے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہیں۔ درود و سلام ہو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، آخرت کی کرنسی کو جو جمع کر کے رکھا ہے اس کو اللہ تعالی بے حقیقت ہباء منثورا بنا کر اڑا دیں گے۔ وہ تفصیل انشاءاللہ میں بعد میں لاؤں گا۔ حاضرین، اس عنوان کو میں نے کیوں اختیار کیا ہے؟ ہر آدمی کا شوق ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر آدمی نیکی کرنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ نمازی بن کر رہنا چاہتا ہے، شہادہ کلمہ شہادت کا کے تقاضے کو پورا کرنا چاہتا ہے، قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے۔ تو ان تمام نیکیوں کا حاصل یہ ہے، ان تمام اعمال صالحہ کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہو گئی ہیں۔
لیکن اس کو بچانے کی فکر ہمارے پاس، میرے اور آپ کے پاس بہت ہی کم ہے، الا ماشاء اللہ جو اپنے آخرت کی اس کرنسی جس کا نام نیکیاں ہے اس کو بچانے کی فکر کرنے والے بہت کم ہی لوگ ہیں۔ تو حاضرین، آپ لوگوں کو سلسلہ وار بتا دوں، آدمی اگر نیک عمل کر لیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان، اپنے نیکیوں کو بچانے کے لیے سب سے پہلے شرک سے بچنا چاہیے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام المومنین پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قدیم زمانے میں عبداللہ ابن جدعان ایک آدمی تھا۔ عبداللہ ابن جدعان جو تھا وہ عام لنگر لگاتا تھا لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ عبداللہ بن جدعان لوگوں کو کھانا کھلاتا، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو دور کرتا اور پریشان لوگوں کی پریشانی کو دور کرتا۔ بے شمار اس کی نیکیاں ہیں، بے شمار اس کی نیکیاں ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان کی نیکیاں کیا اس کو کچھ نفع پہنچا سکیں گی؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نیکیاں اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا دیں گی، نہیں پہنچائیں گی۔ آخرت کی جو کرنسی ہے وہ کرنسی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی، کبھی یہ نہیں کہا اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، کبھی نہیں کہا اس نے۔ شہادہ نہیں کہا، توحید پر نہیں تھا، شرک پر اس کی موت ہوئی، لیکن اگرچہ کہ اس کی بے شمار نیکیاں ہیں، اس کی نیکیاں اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی۔ تو حاضرین، نیک عمل کرنے کے لیے، نیک عمل کے بعد اپنی نیکی کو محفوظ رکھنے کے لیے سب سے پہلے شرک سے بچنا پڑے گا، سب سے پہلے شرک سے بچنا پڑے گا۔ اب وہ تفصیل شرک کی کیا تفصیل ہوتی ہے آپ اجتماع میں، جمعہ میں، دروس میں آپ سن لیے ہیں، اس تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا۔ صرف اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ شرک سے بچنا پڑے گا، شرک سے بچنا پڑے گا۔ تو حاضرین، شرک میں سے پہلی جو شرک کی جو چیز آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اب ہمارے پاس تو ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ توحید پرست ہیں، ہمارے پاس شرک نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کیفیت یہ ہے کہ عمل صالح کرتے ہوئے، نیک عمل کرتے ہوئے ہمارے پاس، ہم لوگ دکھانے کے لیے اگر کرتے ہیں تو وہ شرک اصغر ہے، شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ یدب کما تدب النملہ، وہ ایسا چھوٹا شرک ہے ہمارے جسم کے اندر ایسے داخل ہوگا جیسے جسم پر چونٹی چل رہی ہو تو ہم کو احساس نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ ریاکاری نام کا چھوٹا شرک ہمارے زندگیوں میں آ رہا ہے۔ بتایا آدمی نیک عمل کر لیتا ہے، نیک عمل کرنے کے بعد اگر خاموش رہ جاتا تو اس کی نیکی بچ جاتی اور اللہ کے دربار میں وہ نیکی اس کو ایک ذخیرہ آخرت بنتی۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنی نیکی کا ذکر لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کوئی نیک کام کر لیا، کوئی نیکی کا عمل کر لیا، میں لوگوں میں سے کسی کو سنا دیا تو میں اس کو نیکی نہیں سمجھتا، عمل صالح اس کو
نہ عمل صالح میں اس کو شامل ہی نہیں کرتا. اگر بول دیا، آدمی بولتا ہے کہ اللہ میری اور آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، نہیں میں ذرا تہجد کو اٹھا تھا، میں آج تہجد کو اٹھا تھا، بعد میں کیا ہوا، فجر کی اذان کے انتظار میں ابھی ذرا دیر ہے کر کو سو گیا. تو آپ نے جو ظاہر کیا، سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری نیکی اگر میں کسی کے سامنے ذکر کر دوں تو میں اس کو عمل صالح میں اور نیکیوں میں شمار ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ اخلاص ختم ہو گیا، وہاں پر اخلاص ختم ہو گیا. تو آدمی اپنے نیکیوں کو برباد کرتا ہے، حفاظت کرنے کی فکر نہیں کرتا، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا، منہ سے بول دیتا ہے. نیک عمل کرنے کے بعد حاضرین مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جو بھی نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے اور اخلاص کے ساتھ اخلاص کا لحاظ کرتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ. تو حاضرین اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید میں بتایا، تیسری جو چیز بتائی گئی کہ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں آیت نازل ہوئی لا ترفعوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنی آواز کو نبی کے سامنے اونچا نہ کرو. ایک صحابی کا واقعہ آپ لوگ بار بار سنے ہیں، ایک صحابی جن کی آواز بلند تھی وہ پریشان ہو گئے اور جا کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے، میں تو ہلاک ہو گیا، نبی کی آواز سے میری آواز بڑی ہوئی ہے. بہرحال مختصر یہ کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلا کر کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی آواز تو فطری طور پر اونچی ہے، اس سے کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہوتا اور نیکی بیکار نہیں ہوتی، برباد نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کی خلاف ورزی جو آدمی کرے گا اس کے لیے یہ تعلیم اور وعید ہے کہ وہ آدمی اپنے عمل کو اپنی نیکی کو اگر بچانا چاہتا ہے تو نبی کی آواز، نبی کی حدیث اور نبی کی سنت جو عملی طور پر ہو یا قولی طور پر ہو یا آپ نے اقرار کیا، آپ نے بتا دیا، یعنی کسی عمل کو دیکھ کر خاموش رہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انکار کر دیا، عمل نہیں کیا، یہ بات الگ ہے. انکار کرنا اپنے نیکیوں کو برباد کرنے کے برابر ہے. تو آج بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، احادیث کو جو سن کر پسے پشت ڈال دے گا اور اس کا انکار کر دے گا، نہیں. ہمارے پاس بخاری شریف کا ایک صاحب درس دے رہے تھے، شیخ الحدیث کسی مدرسے میں، نام بھی نہیں لوں گا، تو بخاری شریف کی روایت پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سر اور آنکھوں پر، لیکن اس مسئلے کے سلسلے میں ہمارے امام اعظم نے یہ بتایا ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے. تو ایسی کیفیت، اللہ میری اور آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، ایسی کیفیت جس نے اختیار کی اس کا عمل ان تحبط اعمالهم، اس کا عمل بیکار ہو جائے گا. اللہ میری اور آپ لوگوں کی حفاظت کرے. نبی کی سنت کو جاننے کے بعد کسی اور کی بات کو نبی کی سنت پر فوقیت دینا یہ عمل کو بیکار کر دیتا ہے. دوستو نیکیوں کی حفاظت کرو، اپنے نیکیوں کی حفاظت کرو. حاضرین اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو واقعی نیک ہیں، نمازی ہیں، روزے کے اعتبار سے فرض روزے تو رکھتے ہی ہیں، نفل روزوں کی بھی پابندی کرتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں،
नेकियों का एक अंबार है। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, या सौबान लअलमन्ना, ऐ सौबान तुमको मैं इस बात का इल्म दे दूं कि मेरी उम्मत के यातून उम्मती बिहसनातिन अमसालु जिबाली तिहामत बैदा, मेरी उम्मत के बाज लोग आएंगे, उनके पास नेकियां कितनी होंगी? तिहामा के पहाड़ के बराबर उनकी नेकियां होंगी। फयजअलुहा अल्लाहु हबाअम मंसूरा, सौबान उनकी नेकियों को अल्लाह ताला जो तिहामा के पहाड़ के बराबर उनके नामे आमाल में इतनी नेकियां रहेंगी, लेकिन अल्लाह ताला उड़ाकर खत्म कर देगा। तो हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, सिफ़हुम लना वजल्लिहिम लना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन बदनसीब लोग हैं जो तिहामा के पहाड़ के बराबर उनके नामे आमाल में नेकियां हों और उन नेकियों को अल्लाह जल्ला जलालुहु बेहकीकत करके उड़ा देंगे, बेकार कर देंगे। वो कौन है बताइए, ताकि हम वैसी सिफत वैसी कैफियत से हम बच सकें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो लोग कौन है मालूम? वो तुम्ही लोगों में रहने वाले लोग हैं। वो लोग रातों की नमाज पढ़ने वाले हैं, फर्ज नमाज के अलावा रातों की नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन तमाम लोगों में, जमात में, 3 आदमियों में, लोगों के दरमियान जब रहते हैं तो ये नेक रहते हैं। वइज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, जब ये तन्हा जब हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं जब, तो ऐसे मौके पर हराम चीज को, हराम काम को, हराम चीज को ऐसे ही अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं, उसको हल्का समझते हैं, हराम काम करने को हल्का समझते हैं, मामूली समझते हैं। तो हाजिरीन, इस सिलसिले में नौजवानों को, बच्चों को और औरतों को, बूढ़ों को, तमाम की तमाम लोगों को आज जिस गुनाह की तरफ ज्यादा तौर पर इंसान पड़ रहा है, ज्यादा तौर पर जिस चीज की तरफ पड़ रहा है, ये मोबाइल। आदमी जमात में बाकायदा पाबंद है, नमाज का पाबंद है, रोजे का पाबंद है, जमात में रहता है तो ये जमात का मेंबर है, अल्लाह अल्लाह करता है, इससे नवाफिल नहीं छूटते, तहज्जुद नहीं छूटती। जब तन्हाई में चला जाता है तो हराम काम को बड़ी आसानी से अंजाम देता है। अल्लाह मेरी और आप लोगों की हिफाजत फरमाए। कितनी नेकियां जिसकी हिफाजत हम नहीं कर रहे हैं। मिस्लु जिबाली अमसालु जिबाली तिहामत बैदा, तिहामा के पहाड़ के बराबर की नेकियां। हाजिरीन, इसीलिए दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग उहुद के पहाड़ के बराबर नेकियां अपने साथ लेकर आएंगे, लेकिन दुनिया में किसी का कर्ज अदा किए बगैर आए हैं तो वहां पर देने के लिए जिस करेंसी का नाम, इंडियन करेंसी का नाम रुपया था, अब वहां पर देने के लिए रुपया नहीं है, इसीलिए उसके बदले में आखिरत की करेंसी उठाकर दे दी जाएगी। वक़ज़फ़ हाज़ा, किसी के ऊपर बोहतान लगाया है तो उसके बदले में नेकी दी जाएगी। किसी का हक मार कर खाया होगा, किसी की जमीन डुबा दिया होगा, और किसी को नाहक इल्जाम लगाया होगा, और नाहक किसी की बहू बेटी पर इल्जाम लगाया होगा, और अंदाजे के बातें बहुत बोला होगा। अंदाजे की बातें क्या हैं? नहीं उन्हें वैसा चलो, क्या कहते हैं, अगर कोई आदमी उसके इल्म में बुरा निकला
برا نکلا تو کیا بولتی؟ نہیں انہیں پرانا ویسا چلو، ایسا کریا ہوں گا، ایسا ہوا ہوں گا۔ تو یہ جو اندازے کی باتیں ہوتی ہیں حقیقت پر مبنی نہیں ہے، تو یاد رکھو اس کے بدلے میں دنیا کی کرنسی نہیں، آخرت کی کرنسی کے طور پر عمل صالح کو دینا پڑے گا دوستو۔ اسی لیے مفلس کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا مفلس کون ہے، جانتے ہیں مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس وہ ہے دنیا میں دنیا کی چیزوں کا حق، دنیا کے لوگوں کا حق ادا کیے بغیر چلا گیا، یا دنیا کے لوگوں کے عرض کو، عزت کے اوپر حملہ کیا، ناحق حملہ کیا، اور اندازے کی باتیں بول کر یعنی کسی کی عزت کو گھٹا دیا، تو اس کے بدلے میں جو دینا پڑے گا آخرت کی کرنسی نیکیاں دینا پڑیں گی دوستو، نیکیاں دینے پڑیں گی۔ اگرچہ یعنی عقل مند وہ ہے جس کے پاس مال ہے تو خزانہ بنایا تھا، تجوری بنایا تھا، بینک کا لاکر بنایا تھا انڈین کرنسی کے واسطے۔ نیکیاں جو پہاڑ کے برابر ہیں اس کے لیے کوئی اس کے پاس ترتیب نہیں ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، انجان بن کر اپنے پہاڑ کے برابر کی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے۔ حاضرین، اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہو تو ایک اور عمل کر کے تم بچاؤ۔ اگر کسی آدمی کو لوگوں کا ذمہ دار بنا دیا گیا، لوگوں کا ذمہ دار، عام لفظ بتا رہا ہوں میں، مسجد کا ذمہ دار امام پر، مؤذن پر، خادم پر ایسے نہیں، عام لوگوں، عام جملہ بتا رہا ہوں۔ اگر کسی کو ذمہ دار بنا دیا، کسی کو اقتدار دیا گیا، کسی کو بڑا بنا دیا گیا، اور اس نے اس کے ماتحت رہنے والے لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کے ساتھ نرمی کا سلوک فرما۔ اگر سختی کا سلوک کیا تو سختی کی کئی کیفیتیں ہوتی ہیں، اس میں جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کی نیکیاں بیکار ہو جاتی ہیں، اس کی نیکیوں کو داؤ پر لگا دیتا ہے، بچانے کی فکر نہیں کرتا۔ اس کے بعد آخری چیز جو ہے احسان جتلانا ہے۔ لوگوں ہمارے پاس احسان جتلانے کے سلسلے میں کسی قسم کی یعنی مطلب اس وقت جب آدمی کسی کے اوپر احسان جتلاتا ہے، احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے تو ہوش میں نہیں رہتا، احسان جتلا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں بیکار ہو جاتی ہیں۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ نیکیاں اڑ جاتی ہیں۔ اگر کوئی کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، ڈگری کر کے ڈاکٹری کر دیا، بڑے عہدے پر ہے، ہمارے گھر کو وہ اسکالرشپ کے پیسے لینے آتا تھا انہیں بچہ، آج دیکھو کتنا بڑا ہوا۔ وہ زمانے میں اگر میں مدد نہیں کرتا، دیکھ بھالی اگر نہیں کرتا تو اتنی پڑھی بھی نہیں پڑتا تھا۔ تو حاضرین، یہ منہ سے نکلنے کے بعد آپ کے نامہ اعمال میں احد کے پہاڑ کے برابر، تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ لے کر خالی کر دیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی آدمی مفلس ہے، اللہ میری اور آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے بندو، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ صاحب حیثیت بنایا ہے،
کسی پر احسان کرو تو احسان نہ جتلاؤ. احسان جتلانا اگرچہ کہ وہ نہیں یعنی مطلب اس کا لحاظ نہیں رکھتا. یاد رکھو جس آدمی کا احسان مجھ پر اور آپ پر ہے، احسان کبھی ادا نہیں ہو سکتا الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کے اوپر میرے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے تو الا ماشاء اللہ وہ پورا ہوگا، ورنہ احسان اللہ کا احسان ہم پورا نہیں کر سکتے، ماں باپ کا احسان ہم ادا نہیں کر سکتے. جو آدمی ہماری دنیا میں مدد کرے گا اس کا احسان ہم نہیں پھیڑ سکتے. کیوں؟ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اگر اس وقت کوئی کسی کا احسان نہ ملے تو جینا مشکل ہوتا ہے. اگر وہ ناقدری کرتا ہے تو اس کا بدلہ ملے گا، لیکن احسان کرنے والا اپنی زبان سے بولے گا تو اس کی نیکیاں محفوظ نہیں رہیں گی دوستو، نہیں رہیں گی. تو بس میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو اور خصوصاً ہماری خواتین کو، ماں بہنوں کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نیکیاں بغیر شعور کے برباد ہو جاتی ہیں، پہاڑ کے برابر وہ بھی خالی ہو جاتی ہیں اور ہم کو احساس تک نہیں ہوتا. اسی احساس کو میں جگانے کے لیے آج یہ عنوان آپ کے درمیان پیش کیا ہوں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بولنے والے کو، کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے لوگ سن رہے ہیں انگلیوں پر میں نے 7 ذرائع اور بہت سی چیزیں ہیں جو نیکیوں کو محفوظ رکھنے میں، نیکیوں کو بچانے میں آڑ بنتی ہیں. ایسی اور چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں کہ میں کیسے اپنی نیکی کو بچا سکتا ہوں، کیسے نیکی کو بچا سکتا ہوں. عقل مند وہ ہے جس کے پاس مال ہو اور اس کی حفاظت کر لے. آخرت کا مال، آخرت کی نیکی، آخرت کی کرنسی وہ نیکی ہے دوستو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.